السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں عبدالعنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور تمام دوستوں کے بھی برڈز خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو آج برڈز کی، کیونکہ موسم آپ کو پتہ ہی کافی یعنی کہ مونسون کی بارشیں سٹارٹ ہیں اور کافی نمی بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے موسم کافی نمی والا ہوا ہے، جس میں برڈز کی بہت زیادہ حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بارشیں بھی ہیں کافی علاقوں میں، تو بہت ہی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ فی الحال ہمارے علاقے میں کوئی خاص بارش نہیں ہوئی، لیکن آس پاس کے علاقوں میں بارشیں بہت زیادہ ہیں۔ کل بھی میں ایک دوست کا سیٹ اپ دیکھ رہا تھا، ان کے مکمل سیٹ اپ میں پانی جا چکا تھا، جس سے برڈز ان کے کافی متاثر ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہیں۔ اور اس وجہ سے آج میں نے سوچا کہ آپ دوستوں سے چھوٹی سی ایک ویڈیو شیئر کی جائے، جس میں آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ اپنے برڈز کا کیسے کیئر کی جائے، کیسے حفاظت کی جائے۔ اپنے برڈز کے کیجز کا خیال رکھیں، جو دیواروں کے بالکل قریب رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ برڈز کے کیجز کو دیواروں سے ہٹا کے رکھیں، کیونکہ دیواروں میں نمی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، جس سے کیجوں کا ساتھ ہونا برڈز کے لیے بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہے۔ دوسرا، موسم جیسے چینج ہو رہا ہے، موسم چینجنگ کی وجہ سے موسم ایسا ہو گیا ہے کہ رات کو کافی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار حبس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے برڈز کا ٹمپریچر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اس سے پرندہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بارش ہو جائے تو ہمیں خود ٹھنڈ محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ تو پھر ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اور دوسرا انہی کی کیئر ہم نہیں کرنی ہے، یہ خود سے اپنی کچھ کیئر تو نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے بہت سی باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ اپنے شیڈ کا اگر آپ کے شیڈ کا جو فرش وغیرہ اگر وہ ڈاؤن ہے، جس میں آپ کو ڈر ہو کہ پانی آ سکتا ہے، تو اس کا خاص کر خیال رکھیں۔ اس کو سیٹ کریں، اپنے کیجز کو ایسی جگہ سیٹ کریں جہاں پہ اس کا پانی کا آنے بہاؤ نہ ہو۔ باقی جو چھت وغیرہ ہے کیج کی، اس کو بھی سیٹ کریں، تاکہ اگر کہیں سے پانی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بارش کے دوران پانی اندر آ جائے گا یا کیجوں میں پانی گھس جائے گا، تو اس کا خاص کر خیال رکھیں، کیونکہ جب بارش کا پانی برڈز کو لگے گا یا برڈز کے کیجز میں گھسے گا، تو اس سے بہت زیادہ مسئلہ مسائل پیدا ہوگا، تو اس سے آپ کے برڈز بیمار ہو سکتے ہیں اور نقصانات کے بہت سے خدشات ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص کر خیال رکھیں۔ کافی دوستوں کے برڈز اس موسم میں بیمار ہو بھی چکے ہیں، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے برڈز کو صحتیابی ہو اور ان کے شوق میں برکت ہو، نہ کہ ان کی مایوسی ہو۔ تو باقی جو اینٹی بایوٹک وغیرہ ہیں وہ اپنے برڈز کو دیں۔ تو اینٹی بایوٹک میں جیسے بہت سی ادویات ہو گئی ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے۔ باقی اس کا جو کیپسول وغیرہ ہیں وہ اپنے برڈز کے لیے لائیں، اور اپنے کیج میں کچھ ادویات رکھیں، کیونکہ موسم کافی چینج ہو چکا ہے، تو ان چیزوں کا خاص کر خیال رکھیں تاکہ آپ کے برڈ فٹ اینڈ توانا رہیں، کیونکہ جو موسم کی تبدیلی ہے یہ برڈز کی جو باڈی ہے اس پہ بہت افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ جو ٹمپریچر چینج ہو رہا ہے دن بدن، کبھی ڈاؤن کبھی ٹمپریچر اوپر چلا جاتا ہے حبس کی وجہ سے، اور کبھی بارش وغیرہ ہو جائے، تھوڑی سی ہوا چل جائے تو ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس سے پرندے کو بہت اثرات ہوتے ہیں۔ تقریباً آج سے 15 یا 20 دن پہلے 2 دن بارش ہوئی ہے، اور ٹمپریچر اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا کہ مجھے یہ مکمل شیڈ کور کرنا پڑا، کیونکہ ٹمپریچر بہت ڈاؤن ہو گیا تھا اور ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی۔ تو اب پھر حالانکہ جون کا مہینہ تھا، بٹ اب جولائی سٹارٹ ہے، تو اب آپ کو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے برڈز کے کیجز وغیرہ کو، اگر ایسی جگہ ہے جہاں سے جیسے اب میرا شیڈ ہے، اس کی ہوا کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، تو میں یہ کپڑا وغیرہ آگے گرا دیتا ہوں تاکہ ڈائریکٹ ہوا پرندوں کو نہ پڑے اور پرندوں پہ اثر انداز نہ ہو، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ باقی پرندوں کے لیے جو اینٹی بایوٹک جیسے آپ کو بتا رہا تھا، تو اس میں ڈیکسائیکلین اور باقی جو ہے
یعنی کہ کچھ بھی یعنی کہ جیسے کیپسول وغیرہ ٹیرامائسین ہو گیا، ویبرامائسین، اس ٹائپ کا کیپسول جو یعنی کہ ان کے یعنی کہ جراثیم وغیرہ جیسے یا ٹمپریچر کو مینٹین کر سکے تاکہ اس میں برڈس کو یعنی کہ کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہ ہو۔ تو باقی برسات کا یہ دن ہے، اس میں جتنا کتنا آپ اپنے برڈس کا خیال رکھیں، تو باقی جو برڈس کے یعنی کہ کیجز وغیرہ یا شیڈ ہے آپ کا، اس کو صاف رکھیں تاکہ نیچے کوئی نمی وغیرہ نہ ہو اور کوئی گندگی وغیرہ پیدا نہ ہو، کیڑے وغیرہ پیدا نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یعنی کہ کیجز میں کوپیکس کا استعمال کریں سائیڈوں پہ تاکہ اس میں کوئی ایسے ویسے یعنی کہ مسئلے مسائل پیدا نہ ہو۔ باقی آئس کا جو ڈراپ ہوتا ہے وہ اپنے برڈس کے لیے لا کے اپنے شیڈ میں ضرور رکھیں، کیونکہ آئس کا ڈراپ جو ہے وہ اپنے برڈس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے کیج میں یعنی کہ اگر کیج بائی کیج ہو تو اتنا مسئلہ مسائل نہیں ہوتا، اگر کالونی ٹائپ ہو تو کالونی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر کالونی میں آپ کو کوئی برڈ ایسا لگے کہ سست بیٹھا ہے یا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے تو اس کو الگ کر لیں اور اس کی یعنی کہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہے، جو بھی فرسٹ ایڈ ہے، سب کچھ یعنی کہ اس کے ساتھ کریں اور ایسے برڈ کو الگ رکھیں اور ان کا خاص کر خیال رکھیں تاکہ کوئی مسئلہ مسائل دوسرے برڈس میں نہ آئے، اور باقی برڈس کا بھی یعنی کہ کیئر کریں، کیونکہ اب انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے تو 1 ماہ بعد بریڈ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ تو اس لیے اپنے برڈس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں تاکہ آپ کو آگے فائدہ ہو سکے، کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اور فیڈ کے حوالے سے تو فیڈ آپ کی جو مکس فیڈ آپ دے رہے ہیں اس کو یعنی کہ آج کل یعنی کہ جیسے گٹو میں یا کسی شاپر وغیرہ میں رکھی جائے تو نمی کی وجہ سے وہ ان کے دانے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو فیڈ کو یعنی کہ کسی کھلی جگہ پہ، ہوادار جگہ پہ، یا جہاں پہ یعنی کہ تھوڑی بہت یعنی کہ دھوپ وغیرہ آئے، جیسے موسم تھوڑا بہت اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتا ہے، دھوپ آتی ہے، تو ایسی جگہ رکھیں تاکہ نہ اس کو 2-3 گھنٹے دھوپ لگ جائے، تو دانوں کو اچھے طریقے سے ہاتھ مار کے صاف کر کے اور تاکہ وہ الگ الگ ہو جائیں اپنی یعنی کہ اس میں۔ اور اگر ٹائم دے سکیں تو ڈیلی بیسس پہ یعنی کہ دانہ بھی چینج کرتے رہیں ساتھ ساتھ، تاکہ جو ہم برتنوں میں دانہ ڈالتے ہیں تو اس میں اگر 1 یا 2 دن دانہ رہ جائے تو اس میں نمی پیدا ہو جاتی ہے، اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ باقی برڈس کا جو پانی ہے، پانی کو ڈیلی بیسس پہ تبدیل کرتے رہیں۔ باقی جو اینٹی بائیوٹک ہیں پہلے بھی میں ایک ویڈیو مونسون کے حوالے سے لگا چکا ہوں، تو وہ بھی دیکھیے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں۔ باقی جو پانی کا بتا رہا تھا کہ اس کا جو یعنی کہ پانی میں اگر اینٹی بائیوٹک وغیرہ کوئی دوائی وغیرہ مکس کرتے ہیں تو اس کو یعنی کہ 3 سے 4 گھنٹے کیج میں رکھیں اور پھر چینج کر دیں۔ تو زیادہ ٹائم تک نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ زیادہ ٹائم تک وہ خراب ہو جاتا ہے تب پانی، تو پھر بدبو چھوڑ جاتا ہے، بدبو کی وجہ سے پھر پرندے آپ کو پتہ ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ باقی زیادہ سے زیادہ اپنے برڈس کا خیال رکھیں کیونکہ موسم بہت زیادہ چینج ہے، اور باقی ہیومیڈیٹی وغیرہ جو ہے وہ بھی اپنے یعنی کہ شیڈ کی کنٹرول کریں، ایگزاسٹ فین کا زیادہ استعمال کریں۔ ایئر کولر اگر کوئی چلا رہا ہے ابھی بھی کہ ہوس ہو رہا ہے اور ہم ایئر کولر چلا لیں تو یہ بہت غلط ہے، ایئر کولر نہ چلائیں تو بہتر ہے۔ اگر چلانا بھی ہے تو اس کا جو پانی والا سسٹم ہے اس کو بند رکھیں، اور ایئر کولر اگر چلائیں گے تو اس کا یعنی کہ جو سپیڈ ہے وہ بھی نارمل رکھیں، سپیڈ بھی کم ہونی چاہیے تو وہ بہتر ہے۔ ان باتوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں تو باقی انشاءاللہ مسئلے مسائل نہیں آئیں گے آپ کے برڈز میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا ٹاپک، ہماری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔